امریکہ میں تاریخ رقم نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر زہران ممدانی نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ زہران ممدانی نے قرآن پاک پر حلف لیا۔ تقریب سے خطاب کے دوران کہا، نیو یارک کا میئر منتخب ہونا میرے لیے اعزاز ہے۔ ہر مشکل میں نیو یارک کی شہریوں کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ وعدہ کرتا ہوں آپ لوگوں کی خدمت کروں گا۔ ملکی معیشت بہتری اور استحکام کی جانب گامزن، بلوم برگ کی پاکستان میں مہنگائی میں نمایاں کمی اور پالیسی استحکام کی تصدیق۔ بلوم برگ کی جائزہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں قیمتوں کا استحکام اور معاشی نظم و نسق بہتر ہو رہا ہے۔ دسمبر میں افراط زر 5.6% رہا، جو توقعات اور نومبر کے 6.1% سے کم ہے۔ خوراک کی قیمتوں میں دباؤ کم ہوا اور غذائی افراط زر 3.24% تک محدود رہا۔ اسٹیٹ بینک نے استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی ریٹ تقریباً 3 سال کی کم ترین سطح پر کیا۔ شرح سود میں 50 بیسس پوائنٹس کمی سے قیمتوں کے دباؤ۔ دنیا پاکستان کی بہتر معاشی پالیسیوں کی معترف گلوبل اکنامک گیلپ سروے کے مطابق 2026 کے آغاز پر پاکستان کی اقتصادی اور امن کارکردگی بہتر قرار۔ گلوبل اکنامک گیلپ سروے 60 ممالک میں کیا گیا۔ پاکستان میں 51% عوام آئندہ سال کے بارے میں پر امید۔ 53% پاکستانی 2026 کو خوشحالی کا سال قرار دے رہے ہیں۔ پر امید پاکستانیوں کی شرح بھارت کے 39% سے کہیں زیادہ ہے۔ امن کے حوالے سے بھی پاکستان نے بہتر کارکردگی دکھائی ہے۔ بھارت کے لیے 2025 ناکامیوں اور ہزیمت کا سال ثابت۔ فائنانشل ٹائمز کی سالانہ جائزہ رپورٹ کے مطابق پاک بھارت فوجی کشیدگی، امریکہ کے ساتھ تجارتی محاذ آرائی، مہلک طیارہ حادثہ، کرنسی کی کمزوری اور معاشی بے چینی نے بھارت کو مسائل کی زد میں رکھا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار بریفنگ، کہا دونوں ممالک نے جوہری تنصیبات کی فہرست ایک دوسرے کے حوالے کی۔ نئے سال کے آغاز پر پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا بھی تبادلہ ہوا۔ پاکستان میں 257 بھارتی قیدیوں کی فہرست فراہم کی۔ بھارتی وزارت خارجہ نے بھارت کی فہرست نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے نمائندے کو فراہم کی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، پاکستان یمن تنازع کا پرامن حل چاہتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے تعلقات اور تعاون کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج صبح 10 بجے طلب۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ پنجاب کے طرز پر بلدیاتی نظام کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ چیف کمشنر اسلام آباد وفاقی کابینہ کو نئے بلدیاتی نظام پر خصوصی بریفنگ دیں گے۔ وزیر اعظم کی کوہاٹ میں تیل اور گیس کے بڑے ذخائر کی دریافت پر قوم کو مبارکباد۔ ذخائر سے یومیہ 4100 بیرل تیل نکالا جا سکے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پیٹرولیم ڈویژن کے امور پر اہم اجلاس۔ وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا، شیوا گیس فیلڈ اور بٹانی گیس فیلڈ کے لیے پائپ لائنز کو کمیشن کیا جا چکا۔ کوٹ پالک گیس فیلڈ سے پائپ لائن پر کام جاری ہے۔ وزیر اعظم کی تیل و گیس سپلائی کے تمام مراحل کو ترجیحی بنیادوں پر ڈیجیٹائز کرنے کی ہدایت۔ اقتصادی اصلاحات اور ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت پر جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے تمام وزارتوں سے عملی اقدامات پر جامع حکمت عملی کے لیے تجاویز مانگ لی۔ سرمایہ کاروں کو مزید سہولیات دینے کے لیے سفارشات۔ پی ٹی آئی کی 4 سالہ حکومت میں کوئی معاشی پلان موجود نہیں تھا۔ پی ٹی آئی دور میں پوری توجہ انتقامی کارروائیوں پر مرکوز تھی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں، پاکستان اس وقت معاشی بحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ 2018 میں معیشت کو تبدیلی کا جھٹکا لگا۔ پی ٹی آئی دور میں ترقی کرتی معیشت کو تباہ کیا گیا۔ ڈیٹے کے ذریعے حکومت کو پالیسی سازی میں مدد ملتی ہے۔ 2023 میں پاکستان میں پہلی بار ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی۔ نومبر کے مقابلے میں دسمبر 2025 میں مہنگائی کی شرح میں 0.4% کی کمی ریکارڈ۔ گزشتہ ماہ مہنگائی بڑھنے لگی اور وفاقی ادارہ شماریت نے مہنگائی سے متعلق ماہانہ رپورٹ جاری کر دی۔ وزارت خزانہ نے دسمبر کے لیے مہنگائی کا تخمینہ 5.5 سے 6.5% کے درمیان لگایا تھا۔ جولائی سے دسمبر 2025 میں اوسط مہنگائی
5.15% رہی۔ دسمبر 2024 میں مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح 4.1% تھی۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو 2025 کا ہیرو قرار دے دیا۔ عوام کا کہنا ہے فیلڈ مارشل نے 2025 میں پاکستان کی قومی سلامتی، خود مختاری اور وقار مضبوط کیا۔ دنیا حیران کہ فیلڈ مارشل نے وہ کام کیا جو کوئی طاقتور کمانڈر نہیں کر سکا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں آپریشن بنیان مرصوص میں بھارت کو سبق سکھایا گیا۔ فیلڈ مارشل کی شخصیت سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی متاثر ہیں۔ 2026 میں عوام توقع رکھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل ایسے ہی کارنامے انجام دیں۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واہگہ بارڈر لاہور پر ایرینا کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں سینئر وزیر مریم اورنگزیب، کور کمانڈر لاہور، وزراء اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ نئے ایرینا میں شائقین کی نشستوں کی تعداد 7,500 سے بڑھا کر 25,000 کر دی گئی۔ ملک کی تاریخ اور ثقافت کی عکاسی کے لیے پاکستان میوزیم کی بھی تعمیر۔ نئی تعمیرات میں ریلوے اسٹیشن کا ماڈل، سامان حرب اور یادگار شہداء پر مشتمل تھیم پارک شامل۔ جوائنٹ چیک پوسٹ واہگہ پر نصب قومی پرچم 115 میٹر سے 139 میٹر تک بلند کر دیا گیا۔ لہرانے والا پرچم ایشیا کا 7واں اور جنوبی ایشیا کا بلند ترین پرچم ہے۔ کہیں بھیگی رت تو کہیں روئی کے گالوں کی سفید چادر، سردی اپنے جوبن پر موسم حسین اور دلنشیں۔ ملکہ کوہسار مری میں برف باری نے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ گلیات نتھیا گلی ٹھنڈیانی میں موسم سرما کی پہلی برف باری۔ کالام اور مالم جبہ میں دوسرے روز بھی برف باری۔ وادی نیلم نے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ رابطہ سڑکیں بند، بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارش اور برف باری۔ زیارت میں کم سے کم درجہ حرارت -4 ڈگری ریکارڈ۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے سے بارش۔ لاہور میں بادلوں کا بسیرا، یخ بستہ ہواؤں سے سردی کی شدت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت CDA ہیڈ کوارٹرز میں خصوصی اجلاس۔ شہری سہولت کے لیے نئے پروجیکٹس شروع کرنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کرکٹ اسٹیڈیم بنے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے 10 روز میں اسٹیڈیم کا حتمی ڈیزائن طلب کر لیا۔ نیشنل پارک کے لیے مخصوص ایریا مختص کرنے کا فیصلہ۔ سیف سٹی پروجیکٹ کے دائرہ کار کو بڑھانے کی منظوری۔ اسلام آباد میں 5 سٹار ہوٹل کی تعمیر کے لیے معروف کمپنیوں کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن پوری قوت سے جاری رہے گا۔ واگزار کرائی اراضی کا مفاد عامہ کے لیے بہترین استعمال کیا جائے گا۔ اثاثوں اور واجبات جمع کرانے کی 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن گزر گئی۔ الیکشن کمیشن کی تفصیلات جمع نہ کرانے والے سینٹ، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکان کو نوٹس جاری۔ 15 جنوری 2026 تک اثاثوں اور واجبات کے گوشواروں کو جمع کرانے کی نئی ڈیڈ لائن جاری۔ اہل خانہ کے اثاثے اور واجبات بھی شامل ہونا ضروری۔ مقررہ تاریخ تک گوشوارے جمع نہ کرانے کی صورت میں 16 جنوری کو متعلقہ ارکان کی رکنیت معطل کرنے کی وارننگ جاری۔ تحریک انصاف نے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے خلاف نااہلی کا ریفرنس چیئرمین سینٹ کو بھیج دیا۔ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی پر سینیٹر سیف اللہ ابڑو کو پارٹی سے منحرف قرار دے دیا گیا۔ پارلیمانی لیڈر سینیٹر علی ظفر کی جانب سے انحراف کا ریفرنس چیئرمین سینٹ کو تحریر کیا۔ پارٹی ہدایت کے برخلاف 27ویں آئینی ترمیم پر ووٹ دینے پر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ شوکاز نوٹس کے باوجود سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے جواب جمع نہیں کرایا۔ ڈیفیکشن ڈیکلیریشن چیئرمین سینٹ کے ذریعے الیکشن کمیشن کو ارسال کر دی گئی۔ طالبان کی شدت پسند پالیسیوں کے باعث افغانستان عالمی تنہائی کا شکار۔ طالبان رجیم کی غیر جمہوری پالیسیوں پر دنیا کی خاموش مگر سخت ناراضی۔ متعدد ممالک نے افغانستان سے سفارتی تعلقات معطل کر دیے۔ افغان سفارت خانوں کی بندش کا سلسلہ مسلسل بڑھنے لگا۔ جاپان نے بھی افغان سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ کابل ٹائمز کے مطابق 31 جنوری 2026 سے جاپان میں افغان سفارت خانہ مکمل بند۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر روس نے افغان مزدوری کی بھرتی سے بھی انکار کر دیا۔ امریکہ، جرمنی، پاکستان اور ایران سے افغان مہاجرین کی بے دخلی جاری۔